وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 تلک ہماری پچھلے مہینے میں جو تیسرا خطبہ جمعہ تھا اس میں گفتگو ہوئی تھی. آیت نمبر 211 اور 12 آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ ان دو آیات کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، سل بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے. بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازشات ہوئیں، اور ان نوازشات میں سے سب سے بڑی نوازش یہ ہے کہ اس قوم میں یکے بعد دیگرے بڑی تعداد میں انبیاء کرام آئے. نبی رسول اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہوتا ہے. تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ سے بات کروں گا. جو دیندار طبقہ ہے ان کی فیملی میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے یا عالم دین ہو جائے تو وہ جگہ جگہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ جی میرا بیٹا عالم دین ہو گیا، میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. جہاں دنیاوی رجحان غالب ہے تو وہ فخر سے بتا رہے ہوتے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا جی، وہ میرا بیٹا کمیشنڈ افسر ہو گیا جی، میرا بیٹا انجینئر ہو گیا جی، میرا بیٹا پائلٹ بن گیا، میرا بیٹا امریکہ چلا گیا جی. تو ایک امتیاز ملا تو اس پر ہم فخر کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے. وہ جس پر ہم ناز کر رہے ہیں اگلے سیکنڈ میں ہی اللہ اس کی روح قبض کر لے تو وہ کہاں گیا آپ کا ڈاکٹر، کہاں گیا آپ کا عالم دین، کہاں گیا آپ کا پائلٹ،
اور کہاں گیا وہ آپ کو ڈالر بھیجنے والا، سب ختم۔ اب ذرا دیکھیے کہ جس خاندان میں یا جس قبیلے میں نبی آیا ہو تو اس قبیلے کی شان، لیکن اس قوم نے اللہ کے ان احسانات کی ناشکری کی، اور اس پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ شکریہ کیا ہوتا ہے اور شکریہ کیسے ادا ہونا چاہیے۔ اب اس کی اپوزٹ ہے ناشکری۔ تو سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے ایک نوازش کی، اور بندہ شتر بے مہار ہو کر جس طرح اس کا دل چاہے اس کو استعمال کرے، اللہ کی حدوں کا خیال نہ کرے، اللہ کے قانون کا کوئی پاس نہ رکھے، تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ جب مس یوزیج ہو رہا ہوتا ہے اس نعمت کا تو یہ ناشکری ہے۔ زبان سے کچھ نہ کہے، عملی طور پر جب اس نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو ناشکری ہے۔ اس کی سزا اللہ نے بتائی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو کہ اللہ نے ایک مرتبہ وہ چیز دے دی، تمہاری کسٹڈی میں آ گئی اور تم سمجھو کہ اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ کے پاس پوری طاقت موجود ہے۔ اور کراچی والوں نے تو ارلی 80s سے جو حالات دیکھے ہیں، ایک چھوکرا جس کو پینٹ پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، 14-15 سال کا، اور بعض اوقات پسٹل بھی اس کے پاس جعلی ہوتا ہے، بس میں چڑھ گیا، پوری بس کو لوٹ کے لے گیا، راستے میں روک لیا، آپ سے سب کو چھین لیا۔ ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے اس کے پاس طاقت آئی ویپن کی، تو ہم ڈر گئے کہ نہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جان سے مار دے گا، فوراً سب کچھ ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ کی طاقت، اگر یہ پتلا دبلا ایک لڑکا آپ سے سب کچھ چھین سکتا ہے تو رب، ایک بات تو یہ کہ اللہ اپنی یہ دی ہوئی نعمت واپس بھی لے سکتا ہے۔ آپ کے قبضے میں آ گئی ہے تو آپ اتنے طاقتور نہیں ہو کہ اللہ لینا چاہے اور پھر تم کہو کہ میں نہیں دیتا ہوں اور پھر تم جیت جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ یہ کم از کم بات ہے۔ جو بڑی بات ہے وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر نہ شکری اگر کرو گے اور اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا، نعمت واپس چھیننا تو یہ کم از کم ہے نا، سزا دینا چاہے، جو ناشکری کی ہے وہ قانون وائلیٹ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کی سزا دینا چاہے تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب پہ در پہ یہ ناشکری کرتے گئے اور پھر ظلم پر اتر آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان مقدس ہستیوں نبیوں پر ہاتھ اٹھایا اور کتنے انبیاء اکرام کو شہید کر دیا، تو اللہ کا پھر غضب بھی ان پر آیا، پھر ان کو سزائیں بھی ملی، دنیا ہی میں ملی، آخرت کا معاملہ بعد میں ہے۔ جو لفظ کہا سل بنی اسرائیل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، مطلب یہ کہ ذرا دہرائیں اور اپنی امت کو بتلائیں کہ ایک یہ قوم بھی تھی، دیکھو انہوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک ایک لفظ
ایک ایک حرف اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، ایک سمندر ہے تعلیمات کا، ارشادات کا۔ یہ قصے کہانیاں پچھلی قوموں کے واقعات یہ کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ گائیڈ بک ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنایا ہے۔ تو اس کے اندر جو قصہ آیا، جو کہانی آئی، جو واقعہ آیا، اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، پیغامات ہیں، ارشادات ہیں، اللہ کے احکام ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان کو ہم نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، کیا کیا نہیں دیا تھا ہم نے ان کو۔ اور پھر سوالات کرتے تھے نبی سے، ہم جواب بھیجتے تھے، وضاحت ہو جاتی تھی۔ معجزے بھی مانگے، اللہ نے نبی کو دے دیے کہ یہ دکھا دیں ان کو معجزہ۔ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ واضح نشانیاں، اللہ نے حجت تمام کر دی کہ یہ میرا نبی سچا ہے، میں نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ جو حکم تمہیں دے رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں، میری طرف سے ہے۔ مگر اس کے باوجود جب وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، شریعت کی قدر نہ کی، ڈیوائن لا کی قدر نہیں کی، اللہ کے قانون کی قدر نہیں کی۔ یہ بات پہلے ہم ایک خطبے میں کر چکے ہیں کہ یہ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات دیا ہے نا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ نے اس دین کو بہت بڑی نعمت قرار دیا، اور پھر ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے پسند کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے پسند ہوا، تو وہ کتنی اعلیٰ چیز ہوگی۔ اور یہ کیا ہے بھائی؟ اس ٹائم سو، اس ٹائم جاگو، اس ٹائم کھانا کھاؤ، اس ٹائم یہ نماز پڑھو، اس ٹائم یہ نماز پڑھو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، طہارت کرنی ہے تو اس طرح کرو، تجارت کرنی ہے تو اس طرح کرو، پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس طرح کرو، رشتہ داروں کے ساتھ یوں سلوک رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح رہو۔ یہ سارا ضابطہ حیات یہ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ ہم نے سمجھا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں، ہوا اللہ کی نعمت ہے، روشنی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، کشادہ رزق، اچھی گاڑی، دوست احباب، اولاد، سب نعمتیں ہیں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، دنیا و ما فیہا کی ساری دولت، خزانہ، یہ رشتے ناتے، یہ ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور کلمہ توحید والی نعمت، خالص اسلام والی نعمت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، یہ نعمت بھاری ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ وہ لمبا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان ظالموں نے، مشرکین مکہ نے شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور کئی ایک حملے کیے تھے، اس میں ایک حملہ ابو جہل کا لہو لہان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی جو مسلمان ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنا اسلام ابھی پوشیدہ رکھا ہوا تھا،
کہ غلام تھی بیچاری، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، ڈر کی وجہ سے دیکھ رہی تھی. اور اس نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا، اور حد ہو گئی کہ آپ کے خاندان کی غیرت کو یہ تو چیلنج ہے کہ آپ کا خونی رشتہ تو ہے. وہ جو بات کہتے ہیں آپ کو پسند آئے نہ آئے، مانے نہ مانے، اس پر میں بات نہیں کرتی ہوں، لیکن سردار میں آپ کی غلام ہوں، آپ کی لونڈی ہوں، مجھے آپ کی عزت پیاری ہے. اس میں مجھے آپ کی بے عزتی لگتی ہے کہ آپ کا بھتیجا اور لوگ اس طریقے سے اس کو ماریں پیٹیں اور اس کے ساتھ زیادتی کریں، آپ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہ ہو. یہ کیسے عرب خاندان کا کوئی پاس نہیں. بہرحال اس طرح کی باتیں حضرت حمزہ کو گرما دیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخمی کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی ابو جہل کو پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ بس کر لیا تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا، آج کے بعد میرا بھی وہی راستہ جو میرے بھتیجے کا ہے. اور وہاں سے پلٹے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حمزہ افسردہ ہو گئے. حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. سویبہ نامی خاتون جس سے حضرت حمزہ نے فیڈ کیا تھا، اسی خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیے گئے تھے شروع میں، بعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تھے، اور عمر میں بھی 2-2.5 سال کا فرق تھا. تو اس طریقے سے ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوستی بھی تھی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہماری وجہ سے ہوا. ہم خاندان والے اگر آپ کے ساتھ ہوتے ان کو کیسے جرت ہوتی، لیکن بہرحال ہو گیا جو ہونا تھا. ان کو بتا کر آ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا چچا بلا شبہ جو سپورٹ آپ کرنا چاہتے ہیں مجھے ضرورت ہے، لیکن اصل سپورٹ یہ ہے کہ جو پیغام میں دے رہا ہوں آپ وہ قبول کریں. یعنی نظریاتی طور پر ہم مانگی یہ بڑی سپورٹ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ویپن لے کر کھڑے ہو جائیں گے، خبردار جو آئے گا میں آپ کی طرف سے اس کو ماروں گا، اور یہ بلا شبہ یہ سپورٹ ہے. لیکن نظریہ ایک ہونا، ذہنی ہم مانگی ہونا، یہ اس سے زیادہ طاقتور سپورٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اصل سپورٹ یہ ہے کہ آپ میری وہ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح سے ذہنی طور پہ تیار، ادھر سے فیصلے ہو چکے تھے. حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ چچا آج آپ کو وہ دولت ملی ہے کہ دنیا و ما فیہا کا سارا خزانہ اس طرف رکھا جائے اور یہ اس طرف رکھا جائے، اس کا وزن زیادہ ہے. ہمیں ذرا آسانی سے اسلام مل گیا ہے نا، باپ دادا مسلمان چلے آ رہے ہیں، جو نعمت آسانی سے ملتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. مشقت اٹھانی پڑتی، دھکے کھانے پڑتے، پھر ہمیں قدر آتی. اور آپ ان سے پوچھ لیجئے آج وہ لوگ جو ادھر مسلمان ہو رہے ہیں نا، انہوں نے وہ سارا کچھ دیکھا جس کو آج ہم بڑا کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ اندھیرے دیکھے اور اس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ماری اور نقصانات بھگتے، اور پھر جب اسلام کی دولت ان کو ملی تو وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. ہم تو پہلے انتہائی ذلت میں تھے. یہ دشمن بالکل شیطان جیسے کرتا ہے، شوگر کوٹڈ، اندر اونٹ کی یا بکری کی مینگنی ہے، اس کے اوپر غلاف کچھ اور چڑھا دیا، خوبصورت کر کے پیش کیا، ہم نے سمجھا بہت اچھا ہے. جب توڑیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا. یہی کچھ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے.
اسلام کی بہت ساری چیزوں پر غلط فہمیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی نعمت قرار دی. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کی دولت دیکھ کر، ان کی آسائشیں دیکھ کر، ان کا کلچر دیکھ کر، اور حد تو یہاں ہو گئی ہماری کم عقلی کی، کم فہمی کی. میں اکثر دوستوں کو مثال دیتا ہوں، بڑے آرام سے کہہ دیتے وہ ڈی ایچ اے والے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اپنے فنکشنز میں، تو ہم بھی جو ہے نا اپنی گیدرنگ میں کرسیاں ہٹا لیتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھائیں تاکہ ہمارا بھی ذرا اس لسٹ میں نام آ جائے. یہ وہی احساس کمتری ہے جو اس بنی اسرائیل میں آیا تھا، اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. جب دیکھا کہ یہ منسٹرز گائے کے بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو سمجھا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اسی لیے. یہ نہیں سوچا کہ یہ کتنی بڑی ذلت ہے، شرک ہاتھ سے بنایا ہوا، اور اس کو خدا سمجھ رہے ہو. تو میرے بھائیوں مسلمانوں، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں اور صرف اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے مجھے اسلام دیا، تو نے مجھے مسلمان بنایا. حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اب اگر اس کی قدر کریں گے، اور قدر کیا ہے؟ وہی بات جو میں شروع میں کر چکا ہوں، اس کا صحیح استعمال، پریکٹسنگ مسلم بننا، با عمل مسلمان بننا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. تو پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سینکڑوں میل دور بیٹھا دشمن تم سے ڈرے گا. نہتا خالی ہاتھ مسلمان اکیلا ان کے لیے ایٹم پمپ سے زیادہ خطرناک ہے، کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور اگر اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے، ہم خود چودھری بنے ہوئی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد اور نصرت جن دروازوں سے آتی ہے وہ دروازے ہم خود بند کر دیں. بارش نازل ہو رہی ہے، آپ نے اپنا پیالہ الٹا رکھ دیا ہے تو پانی ادھر ادھر ہی جائے گا، تو آپ کے پیالے میں کیسے آئے گا؟ جب ہم خود اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یہ جو کچھ ہو چکا، جہاں ہم پہنچ چکے، اس سے اور نیچے جائیں گے. قرآن پاک بار بار جھنجھوڑتا ہے. قرآن صرف اس وقت کے لیے نہیں آیا تھا. 631 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، یہ 2023 کے لیے بھی ہے. آج کے بعد اگر 1000 سال اور گزرتا ہے، قیامت نہیں آتی، دنیاوی زندگی کی آخری گھڑی تک کے لیے یہ ویلڈ ہے. ایسے لگتا ہے، اس کو کوئی سمجھے تو صحیح، ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی ان واقعات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں. ہم نے سمجھا علماء کرام اور یہی سمجھ سکتے ہیں اور یہی ہو سکتا ہے، اور اللہ نے ان کو ٹھیکہ نہیں دیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے لیے مخلص ہو جائے، اس سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، پولیس افسر ریٹائرڈ ہیں. پہلے میرے پیچھے ایک جگہ پہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، تو بعد میں وہ مختلف باتیں ایسی کرتے تھے، بڑے نکات، تو میں حیران ہوتا تھا. مجھے کئی مرتبہ دعوت دیتے تھے کہ میرے ساتھ لنچ کریں، چلیں. ایک دن میں نے قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. گئے، میں نے کہا مجھے اپنی پہلے لائبریری دکھایا. لائبریری؟ میرے گھر میں تو کوئی لائبریری نہیں ہے.
میں نے کہا آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، کون سی پڑھتے ہیں؟ کہنے جی میرے گھر میں کوئی کتاب نہیں۔ انہوں نے کہا تو میں نے تفصیل بات کی تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا میں فجر کی نماز، یہ سامنے مسجد ہے اس میں پڑھ کے آتا ہوں، اپنے بنگلے کے لان میں بیٹھ جاتا ہوں، مترجم قرآن مجید میں کھول لیتا ہوں، ایک صفحہ پڑھتا ہوں، میں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اس پر میں پورا گھنٹہ لگاتا ہوں، ایک صفحہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، بار بار ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر میں آنکھیں بند کر کے سوچنے لگ جاتا ہوں۔ اب دنیاوی تعلیم تھی اور پبلک ڈیلنگ بھی رہی ہے، معاشرے میں رہے ہیں، اس محکمے میں تو صاف ظاہر ہے پبلک ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے، پولیس والے ہر وقت پبلک کے ساتھ ہی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، لوگوں کے حالات اور لوگوں کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ تو کہا کہ میں بس صرف یہ کرتا ہوں اور کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہوں۔ مجھے ان کے نکات خود حیران کرتے تھے جس عالم دین سے۔ یہ کتاب ہدایت ہے میرے بھائیوں، اس پر غور تو کریں۔ کچھ چیزیں آئیں گی جہاں آپ کو علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا، بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، لیکن جو پرنسپلز ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان رکھے ہیں۔ نیت ٹھیک ہو، عقیدت پیدا کریں دل میں، اور یہ عزم کہ میں واقعتاً اللہ کا پیغام سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں آئے گی سمجھ۔ عالم دین کے پاس 10 ڈگریاں ہوں گی تب بھی اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا، بیان 3 گھنٹے کر جائے گا، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہوگی۔ یہ تب آئے گا جب دل میں یہ شوق ہو کہ میں اللہ کا پیغام سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور پھر میں اس کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جب عزم ہوگا تب۔ بہرحال بات یہ ہو رہی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے نعمتیں دی، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمیں سمجھنا ہے اسلام ہے۔ اسلام کے یہ سارے قوانین ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، طہارت کو آپ دیکھیں، میسج کافی ہے انسان کے لیے، عاقل را اشارہ کافی است۔ وضو آپ کرتے ہیں، پیارے نبی نے ایک ترتیب دی ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک صاف کرنا بھول گئے اور آپ نے ڈائریکٹ منہ دھو لیا۔ جب منہ دھو لیا یاد آیا کہ ناک تو رہ گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب ناک دھوئیں گے یا زیرو سے شروع کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اگر آپ نے اب ناک دھوئی تو آپ کی وہ ترتیب نہیں رہی جو رسول اللہ نے دی تھی، آپ شروع سے کریں گے، دوبارہ ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک، اور پھر منہ پر آئیں گے واپس۔ کافی ہے یہ پیغام، اگر سمجھنا چاہیں تو۔ اپنی کوئی لاجک نہیں لڑائیں گے، یہ کافی ہے۔ تو جو بات میں نے پہلے ایک مرتبہ بیان کی تھی کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہو، ایک اونٹ کے لیے استعمال کرتے تھے وہ، اس کی رسی کسی بچے کے ہاتھ میں بھی تھما دیں گے، جس طرح وہ بچہ جائے اونٹ اس کے پیچھے چپ چاپ فالو کرتا ہوا جائے، کوئی احتجاج نہ کرے۔ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہ کتنا طاقتور جانور ہے، چھوٹا سا بچہ ہمارا رسی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو ہم سارے وہ اونٹ ہیں، ہماری نکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، جس طرف وہ ہمیں لے کے جائیں گے ہم نے جانا ہے، جہاں بٹھائیں گے وہاں بیٹھنا ہے، جب کھڑا کریں گے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس انداز کے اگر مسلم ہوں گے، مسلمان ہوں گے، پھر اللہ کی نعمتیں برسیں گی، یہ سارے پرابلمز پھر حل ہوں گے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کا یہ ذکر کیا، گلہ کیا کہ ان ظالموں نے ہماری اس نعمت کی قدر نہیں کی، ہماری نوازشات کی قدر نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بھی پھر بہت سخت ہے۔ اور نعمت بدلنا، اب سیدھی سی بات ہے کہ مطلب اسلام چھوڑ کے کفر، اسلام کی کوئی ایک چیز چھوڑ کر، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن آخری بات، اسلام کا کوئی ایک حکم، طہارت سے شروع ہوتا ہے، تجارت، معیشت، سیاست تک سب، آپ جو متبادل آپ کے پاس دنیا والوں نے بنائے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، یا آپ نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک کلچر دیا، ثقافت دی ہے، پیارے نبی نے ایک گیٹ اپ دیا ہے، آپ کہیں دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میرا حسن، میری خوبصورتی، میرا جمال اس میں ہے جو میرے نبی نے دیا ہے۔ آپ آرٹیفیشل طریقے سے پپو بننا چاہتے ہیں، خوبصورت بننا چاہتے ہیں، بھول جائیں یہ خوبصورتی نہیں ہے، اس کی وعیدیں اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ایک یہ جرم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کو بدل رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو آپ لے لیجئے اسلام کے، جب اس کی جگہ پہ ہم دوسری آرٹیفیشل کوئی چیز لے کر آ رہے ہوں گے، اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کی نعمت کو بدل رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی نعمت کو دیہاتوں میں لوگ مثال دیا کرتے تھے، بندے کے سامنے 2 گلاس لائے گئے، ایک گلاس میں خالص دودھ ہے، دوسرے گلاس میں لسی ہے، چھاچھ ہے، جس سے مکھن نکال لیا گیا، اب کھٹی سی ہے۔ اب اس کو 2 چیزیں پیش کی گئی، وہ کیا کرتا ہے؟ دودھ چھوڑ دیتا ہے، لسی پکڑ لیتا ہے، لسی پیتا ہے۔ تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ کیسا عقل مند ہے، دودھ چھوڑ کے لسی پی رہا ہے۔ ہاں دودھ پیش نہ کیا جاتا تو پھر تو لسی تھی، لیکن جب دودھ پیش کر دیا تو جو افضل چیز ہے اس طرف آؤ نا۔ اور اللہ نے ہمیں یہ افضل چیز دی ہے جس میں ہماری عزت ہے، کامیابی ہے، خود گارنٹی ہے، وہ ہم چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں، پھر ڈھونڈتے ہیں کامیابی۔ تو اس فلاسفر نے بڑی زبردست بات کی، مسلمان فلاسفر نے، بہت سارے علماء کرام اپنی تقریروں میں سناتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مغرب سے روشنی تلاش کرتے ہو جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، ان کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ مشرق میں بیٹھے ہو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسلام والے ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہے، اس کی قدر کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا، الحمدللہ مسلمان ہوں جی، جدی پشتی مسلمان ہوں، والدین مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، اچھی بات ہے، آپ کا یہ فخر ہونا چاہیے، آپ کے دل میں قدر ہونی چاہیے اس اسلام کی، لیکن یہ زبانی الفاظ کافی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عملاً مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اور جب ہم عمل سے مسلمان ہوں گے تو اللہ تو اپنا وعدہ نہ توڑتا ہے نہ بھولتا ہے، بس ہم اس میرٹ پر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اسلام پر فرمائے، توحید پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ